نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا اے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے کتبہ تم پہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا جس طرح نماز ہے کتب علیکم الصیام روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا اسی طرح کتبہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا لازم کر دیا گیا علیکم تمہارے اوپر القصاص ہو کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے اور قصاص کی دوسری صورت ہے دیت فی القتلى مقتول کے بدلے میں الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام والانثى اور مؤنث یعنی عورت ہو تو بالانثى اس کے مقابلے میں عورت فمن عفی لہ جو کوئی معاف کر دیا جائے من اخی شیء اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز یعنی قصاص میں سے کوئی چیز اگر معاف کر دی جائے فاتباع تو تابعداری کرنی ہے بالمعروف شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق واداء الیہ باحسان اور اس کی ادائیگی کرنی ہے احسان کے ساتھ یعنی کچھ اس سے اوپر ہی کرنا لینے والے کو شریعت کے قانون کے مطابق اور دینے والے کے لیے کچھ اس سے زائد ذالک یہ قانون تخفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے اس میں مہلت ہے تمہارے لیے سہولت ہے ورحمت بظاہر تو نقصان ہے لیکن اس میں اللہ کی رحمت ہے فمن اعتدی پس اس کے بعد اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے حد سے گزر جائے اعتداء کا مطلب ہے یعنی ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا پھر وہ دوسری دفعہ کچھ پھر کر گزرے بعد ذالک اس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد فلہ تو ایسے شخص کے لیے عذاب علیم دردناک سزا ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے کے اندر جان کے بدلے میں جان میں حیات زندگی ہے بظاہر تو موت ہے قاتل کے لیے لیکن یہ زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والوں لعلکم تاکہ تم تتقون اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ عرب کے اندر رواج تھا امیر بندہ قتل ہو جاتا سردار قتل ہو جاتا تو اس کے مقابلے میں کسی غریب سے اگر مارا گیا ہے تو وہ 8 10 50 100 بندہ مارتے حتیٰ کہ کئی بندوں کو اس کا بدلہ لینے کے جرم میں کئی بندوں کو قتل کر دیتے اور اگر امیر کسی غریب کو قتل کر دیتا تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا
ٹھیک ہے، تو یہ قانون، یہ جو رسم بد تھی اس کو اللہ نے ختم کیا، اور اسلام کا قانون آیا کہ ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، قاتل مقتول کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے تو اس کے بدلے میں قاتل چاہے وقت کا جج ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کسی غریب سے غریب بندے کو بھی قتل کر دیا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسے اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ آسان سمجھنے کا یہ ہے کہ جو قاتل ہے مقتول کے بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ جرم کوئی اور کرے اور کسی اور کو سزا دے دی، یہ نہیں۔ ہاں، ورثاء کو اختیار، ورثاء کون ہے اس کے؟ جو مر گیا ہے، جو اس کی وراثت میں حصے دار ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اگر بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو پھر بہن بھائی وارث نہیں ہیں، کیونکہ انہیں وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، تو جو وارث ہیں وہ اسی درجے میں معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن شریعت کا کتنا اچھا قانون ہے، ان وارثوں میں سے ایک وارث معاف کر دے تو آپ قصاص نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندے کے 4 حصے کیے جائیں اور 3 حصے کاٹ دیے جائیں، ایک حصے کو چھوڑ دیا جائے، تو اب قصاص ختم ہو جائے گا۔ اب 100 اونٹ دیت دے، 100 اونٹ، اس میں 4 سال کے اونٹ ہوں گے جو 5ویں سال میں شروع ہوں گے، 2 سال کے بھی ہوں گے جو 3رے سال میں شروع ہوں گے، 3 سال کے بھی ہوں گے جو 4تھے میں شروع ہوں گے، 4 سال کے بھی، یعنی 4 نسل کے اونٹ ہیں وہ، یہ 5 نسل کی اخماسی بھی ہوتی ہے، ربائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قتل کی نوعیت کے حساب سے۔ تو ائمہ کا اختلاف بھی ہے، بہرحال 100 اونٹ پورا کرنا ہے، لیکن اب دے گا کون؟ دیں گے قاتل کے وارث۔ اگر وہ مارا جاتا تو جس جس بندے کو وراثت ملنی تھی وہ اتنی اس دیت کا حصہ دے گا، اسی حساب سے 100 اونٹوں میں سے اتنا دیت کا حصہ دے گا، وہ قاتل کے ورثاء پہ دیت تقسیم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے دینی ہے، جب اگر ان میں سے کوئی ایک معاف کر دے گا تو پھر جو شریعت کا قانون ہے دیت والا وہ حرکت میں آئے گا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں فاتباع بالمعروف، پھر قانون کے مطابق آپ نے شریعت کے مطابق اس کی تابعداری کر کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور چونکہ ان کا بندہ مر گیا ہے تو تھوڑا بہت اوپر ہی دینی ہے دیت۔ پھر وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک اونٹ 3 لاکھ کا ہے، ایک 4 کا ہے تو آپ کہیں گے 2.5 لاکھ والا لیں، نہیں، جو اس میں اعلیٰ درجے کے اونٹ ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ دیں، کیونکہ ان کا بندہ مارا گیا، تو آپ کی طرف سے اگر تھوڑے سے پیسے یا اچھے اونٹ چلے جائیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا بندہ تو بچ گیا نا، وہ تو انہوں نے ایک نے معاف کر دیا تو وہ بندہ تو بچ گیا، تو اب آپ نے دینے پیسے، تو لہٰذا آپ کا بندہ بچ گیا، آپ پیسے تھوڑے سے زیادہ دیں۔ اس کو یعنی چٹی سمجھ کے نہ دیں، اس کو ناراضگی سمجھ کے، دشمنی سمجھ کے نہ دیں، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے، باوجود کہ آپ بڑے مجرم تھے، آپ نے ایک بندے کو مارا تھا، لیکن ایک بندے کے معاف کرنے سے شریعت نے سزا میں کمی کر دی اور آپ کو اونٹ دینے پڑے، آپ کا بندہ بچ گیا۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے نرمی کی ہے، برحمت، اور یہ رب کی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ورثاء کو معافی کا اختیار نہ ہوتا، اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن شریعت نے پھر آپ کو معافی دے دی۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی کرے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اللہ یہ قانون نازل کیوں کیا؟ بندہ مارا گیا، تب ویسے بھی تو بندے نے مرنا تھا، تو کسی بندے کی وجہ سے مر گیا، اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ وارثوں پہ کیوں ڈالی گئی؟ جرم تو اس نے کیا ہے، وارثوں پہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ اگر وہ مر جاتا تو وارثوں کو پیسہ ملنا تھا، اب اس میں مصیبت آئی ہے تو آپ وارث پیچھے کیوں رہے؟ اب اس مصیبت میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کل ان کو عقل رہے گی، وہ اس کو شے نہیں دیں گے، کل یہ جرم نہیں کرے گا، پھر آپ اسے روکیں گے تو آپ بھی بچ جائیں گے۔ لعلکم تتقون، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ تمہیں گناہ سے روکنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تاکہ آئندہ تم ایسا جرم کرنے کی جرت نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ دنیا تو گزر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔